السلام علیکم، شام بخیر دوستو، سب لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم پاکستان کے پڑوسی ممالک کی ترقی، ان کی خوشحالی، ان کی اعلیٰ اقتصادیات، اعلیٰ ٹیکنالوجی اور دنیا میں ان کے مضبوط ریلیشنز پر کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے، اور اس کا کمپیریزن پاکستانی سوسائٹی سے، پاکستانی ریاست سے کرنا چاہیں گے کہ کم و بیش ہمارے سارے پڑوسی ممالک کی آزادی کی زندگی ایک جیسی ہے، لیکن اس 7 دہائیوں سے زائد کے عرصے میں پڑوسیوں نے کس قدر تیزی سے آسمان کے رفعتوں کو ترقی میں چھوا ہے، اور ہم کس قدر تیزی سے گمراہیوں اور پسماندگی کی عمیق گہرائیوں میں ڈوبتے چلے گئے ہیں اور ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو پاکستانی نظریے میں ہمیں غیر مسلموں سے نفرت کرنا سکھائی گئی، تاکہ ہمارے پڑوس میں جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں، ہماری ان کے ساتھ کوئی مطابقت، کوئی موافقت، کوئی دوستی نہ بن پائے۔ جیسے روس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ دہریے ہیں اور دہریے اسلام کے شدید دشمن ہوتے ہیں۔ چین بھی دہریہ اور کمیونسٹ قرار پایا، اور بڑے ہی طوعاً و کرہن ہم بڑے دھیمے دھیمے اس کے ساتھ تعاون میں، تعلقات میں آگے بڑھے۔ ہندوستان کو ہندو کہہ کر ان سے دشمنی کی داغ بیل ڈالی گئی، اور ایران کو شیعہ کہہ کر کہ شیعہ بھی صحیح طرح راسخ العقیدہ مسلمان نہیں ہوتے اور دین سے دور ہوتے ہیں۔ تو اس طرح تمام پڑوسیوں کو ہم نے نظریاتی بنیادوں پر مذہب کی آڑ میں دھتکار دیا۔ رہی صحیح کسر افغانستان میں ہم نے جنگ مسلط کر کے، امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس کا تقابل، اس کا کمپیریزن ہم پاکستانی سوسائٹی سے کیسے کریں؟ حیرانی کی بات یہ ہے کہ 7 دہائیوں سے زائد کے اس آزادی کے عرصے میں ہمارے پڑوسی ہر میدان میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اقتصادیات ہے، عالمی تجارت ہے، عالمی ریلیشنز ہیں، دنیا کے ساتھ تعلقات ہے، ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، جی ڈی پی ہے، ہر چیز میں۔ مثال کے طور پر ہندوستان سے ہم دشمنی کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان کے پاس ہزاروں ملین ڈالرز زر مبادلہ کی ذخائر، بلین ڈالر زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں ڈالرز کی شکل میں۔ ٹریلینز آف ڈالر زر مبادلہ چائنا کے پاس ہے، ایران کے پاس ملین آف ڈالر زر مبادلہ موجود ہے، روس کے پاس ٹریلینز آف ڈالر زر مبادلہ موجود ہے۔ ان چاروں ممالک کی دنیا میں تجارت کا لوہا مانا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی میں یہ چاروں ممالک بہت آگے ہیں۔ بیماریوں کو بہت حد تک ان تمام ممالک نے کنٹرول کر لیا ہے۔ چائنا تو ایون آلموسٹ یہ جو موروثی بیماریاں ہیں ان سے فری ہو چکا ہے، آزاد ہو چکا ہے۔ ایران آزاد ہو چکا ہے۔ ہندوستان بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اسی طرح روس بھی بیماریوں سے، مہلک بیماریوں سے نجات پا چکا ہے۔ جبکہ آج تک پاکستان نے اقوام متحدہ کا اتنا پیسہ کھانے کے باوجود پولیو نے آپ کی جان نہیں چھوڑی، اور بے بہا بیماریاں ہیں۔ یعنی پاکستان میں 20% لوگ صرف معذور ہیں، 20% لوگ ہیپاٹائٹس کا شکار ہیں۔ گردے کے امراض میں جو لوگ اس وقت 25% سے زیادہ پاکستانی آبادی گردے کے امراض میں مبتلا ہے۔ اب ذرا سوچتے چلے جائیں، اس قدر بیماریاں ہیں، اور علاج کرانا پاکستان میں ایسے ہی جیسے تاوان دے کے اپنی زندگی بچانا ہو، چونکہ سرکاری سیکٹر علاج کے حوالے سے کوئی دلچسپی لیتا نہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو من و من پیسوں کے ڈھیر انبار پیش کرنے پڑتے ہیں اپنے مریض، اپنے لواحق کے علاج کے لیے۔ جبکہ چائنا میں، ہندوستان میں، ایران میں، روس میں میڈیکل کی سہولیات بالکل مفت ہیں۔ ہندوستان میں ایون میں اگلے دن ایک سروے پڑھ رہا تھا، اگر آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ ہے، آپ کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، فری آف کاسٹ گورنمنٹ کرتی ہے۔ یہی چائنا کا حال ہے میڈیکل کے شعبے میں۔ ادویات عوام کی دسترس میں ہیں اور بہت سستی ہیں۔ اکثر انسانی زندگی کی ادویات چائنا میں، ایران میں، ہندوستان میں مفت ہیں، روس میں مفت ہیں، سرکاری سطح پر دی جاتی ہیں، اور بہت تھوڑی ہیں جو آپ کو پیسوں سے خریدنی پڑتی ہیں، وہ بھی بہت کم قیمت پر ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ مواصلات کے نظام میں چین آج 650 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے میگنیٹ ٹرین بنا چکا ہے، 1100 کلومیٹر بنتا ہے۔ ہمارے ہاں 250 کلومیٹر ٹرین نہیں دوڑ سکتی۔ اگر وہ کہیں ایک ٹریک پہ 30-40 کلومیٹر دوڑ رہے تو اس کے بعد ٹریک کا حشر نشر ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا ترقی کا موازنہ کیجئے۔ اسی طرح ایگریکلچر میں دنیا کی کل زراعت کا کوئی 55% حصہ صرف چین کے پاس آتا ہے، اور بائیو انجینئرنگ کے ذریعے سے، بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے چین نے تمام فصلوں کو پوٹنٹ کر دیا ہے کہ ان کو جراثیم، ان کو سنڈیاں، ان کو کیڑے مکوڑے نہیں پکڑتے، جس پر پاکستان میں اربوں روپے سپرے اور کھاد کی ماد میں کمپنی آپ سے لوٹ کھسوٹ کر کے ہمارے کاشتکار سے لے جاتی ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ ہائیبرڈ بیج پیدا کیے گئے ہیں جو بہت اچھی فصل بہت اچھی فصل، بہت جھاڑ دیتی ہیں فصلیں۔ کسان کو خوشحال کیا گیا، بایو ڈائیورسٹی کے ذریعے سے بہت سارے
ٹیسٹ پیدا کیے گئے ہیں، ذائقے پیدا کیے گئے ہیں فصلوں میں، یہ ہے ہمارے پڑوسی چین کا حال۔ ہندوستان اسی طرح بہت تیزی سے زراعت کی طرف آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور دنیا میں چین کے بعد ہندوستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں زراعت کے شعبے میں۔ کپڑا ہے، کپڑے کی صنعت میں ہندوستان اور چین دنیا میں کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، لیکن ہم پاکستان میں اگر موازنہ کریں، کوئی ایک چیز ہم بتا دیں کہ ہمارے ملک میں آئیڈیل ہے۔ محترمہ آسمہ جہانگیر اللہ انہیں غریق رحمت کرے کہا کرتی تھیں کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اتنی کرپٹ ہے کہ جب ان کی کرپشن کھلے گی تو سیاستدان فرشتے نظر آئیں گے۔ یہی بیانیہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ قائم کیا، فلاں کرپٹ ہے، فلاں کرپٹ ہے، فلاں کھا گیا، فلاں کھا گیا۔ خدا کے بندو، قومی بجٹ کی اکثریت جو سرمایہ ہے، قومی بجٹ کا اکثریتی سرمایہ آپ نے دشمنیوں کے نام پر جھونک دیا۔ پیچھے 35%، 40% بچا جسے پورا پاکستان چلانا ہے، پاکستان کا انفراسٹرکچر چلنا ہے، پاکستان کی تنخواہیں چلنی ہیں، پاکستان میں ہلکے پھلکے آپ نے جو رفاہی کام کیے ہوئے ہیں وہ چلنے ہیں، تو کہاں پیسہ بچے گا؟ جو آپ نے دشمنیوں اور نظریات کے نام پر پیسہ جھونکا ہوا ہے، ایک بہت بڑی رقم پلج کی ہوئی ہے، اس کا محاسبہ، اس کے احتساب کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے، ہسپتال میں چلے جائیں، آپ کو ڈاکٹر نہیں ملے گا، دوائی نہیں ملے گی۔ تعلیمی اداروں میں، سرکاری تعلیمی اداروں کی سرپرستی کوئی نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر کھائے چلا جا رہا ہے، جبکہ پڑوسیوں کی چکا چوندھ آسمان کو چھوتی ہوئی ترقی ہمارے لیے ایک لمحہ فکر، ایک سوال پوچھ رہی ہے ہم سے کہ ایک ساتھ آزادی کی دوڑ میں یہ لوگ شریک ہوئے، وہ اتنے آگے نکل گئے، ہم اس قدر پیچھے چلے گئے۔ ہندوستان کو دیکھ لیں، سائبر ٹیکنالوجی کے میدان میں اور ریسرچ کے میدان میں، اسپیس ٹیکنالوجی کے میدان میں ڈیجیٹل انڈیا انہوں نے بنا دیا، اور دنیا میں اربوں خربوں ڈالر کما رہے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سی ای اوز ہندوستان سے ہیں، چونکہ اس قدر تعلیم پر انہوں نے دھیان دیا۔ 80% سے زیادہ ہندوستان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، 30 کروڑ خواتین، 30 کروڑ سے زائد خواتین امپاور ہیں جابز کے ذریعے۔ کتنا بڑا جی ڈی پی قومی معیشت میں وہ لوگ شامل کر رہے ہیں۔ چین کی آبادی کے حوالے سے 50 کروڑ سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ ملازمت کرتی ہیں، پیسہ کماتی ہیں، اپنی قوم کو ایسے نہیں خوشحال کر رہے۔ ہم نے خواتین کو چولہا پھونکنے کے لیے گھر میں بٹھا دیا اور اس کو کنفائنمنٹ دے دی، اور اس کی ترقی کے لیے، اس کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کو امپاور کرنے کے لیے کوئی مواقع نہیں۔ ہم نے صرف جو ہے وہ مذہبی دائرے لگا دیے کہ یہ گھروں سے نہیں نکل سکتے ورنہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستانی سوسائٹی ایک بنانا ریپبلک بن چکی ہے، جہاں نہ ہم نے تعلیم دی، نہ ان کو شعور دیا، صرف جنونیت دی، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کا نظریہ ٹھیک نہیں، فلاں کا نظریہ ٹھیک نہیں، اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ تو آج آپ کو آنکھیں کھول کر یہ سوچنا چاہیے کہ پوری دنیا میں جنونیت کا سمبل بن چکا ہے پاکستان، لاشعوری اور کیٹاسٹرافی، انارکی کا سمبل بن چکا ہے دنیا میں۔ تو ہمیں اپنے اس ملک کے امیج کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے تعلیم کی تحریک کو عام کرنا ہوگا، اور دوسرا اپنے نظریاتی پیمانے بدلنے ہوں گے کہ جو دشمنیوں کے نام نہاد پیمانے بنا کر قوم کا کھربوں روپیہ ہم سالانہ برباد کیے چلے جا رہے ہیں، اس کو ختم کر کے تعلیم کی طرف، صحت کی طرف، انفراسٹرکچر کو ڈیولپمنٹ کی طرف لانا ہوگا، تب اس ملک کی تقدیر بدلے گی۔ اور پڑوسیوں کی حدود میں، ان کی سرحدوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کس قدر چکا چوند ترقی ہے ان کے پاس، اور ہم کس قدر گمراہی میں ہیں، تاکہ ہمارے دماغوں کے دریچے روشن ہوں اور ہم ترقی کی طرف بڑھنا سیکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔